ایک زمانے میں ایک دور دراز جنگل میں ڈاکٹر شیر سنگھ رہتے تھے۔ وہ نہ صرف ایک عقل مند شیر تھے بلکہ جنگل کے تمام جانوروں کے محبوب ڈاکٹر بھی تھے۔ ان کا چھوٹا سا کلینک ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے تھا، جہاں ہر جانور اپنی بیماری کا علاج کروانے آیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر شیر سنگھ نہ صرف بیماریوں کا علاج کرتے تھے بلکہ وہ جنگل کے ہر جانور کے دکھ درد کو سمجھتے تھے۔ ان کی شفقت اور محبت کی وجہ سے جنگل کے تمام جانور انہیں اپنا دوست اور رہنما سمجھتے تھے۔ ایک دن جنگل میں ایک عجیب بیماری پھیل گئی۔ چھوٹے بڑے سبھی جانور کمزور ہونے لگے۔ کسی کو تیز بخار ہو رہا تھا تو کسی کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ہرنوں کی چال سست ہو گئی، بندروں کی چھلانگیں کم ہو گئی اور شیروں کی دھاڑ بھی مدھم ہو گئی۔ ڈاکٹر شیر سنگھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ بیماری آخر کہاں سے آئی ہے۔ وہ دن رات جانوروں کا علاج کرتے لیکن بیماری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن ایک بوڑھا ہاتھی، جو جنگل کا سب سے دانش مند جانور سمجھا جاتا تھا، ڈاکٹر شیر سنگھ کے پاس آیا۔ وہ بولا، ڈاکٹر صاحب، یہ بیماری اس وقت سے پھیل رہی ہے جب سے جنگل کے بیچوں بیچ کالا تالاب سوکھنے لگا ہے۔ شاید اس تالاب کے سوکھنے کا جنگل کی صحت سے کوئی تعلق ہے۔ ڈاکٹر شیر سنگھ نے سوچا کہ بوڑھے ہاتھی کی بات میں وزن ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے دوست بندر چنٹو اور طوطا مٹھو کو بلایا اور کہا، ہمیں کالے تالاب کی طرف جانا ہوگا، شاید وہاں ہمیں اس بیماری کی وجہ کا پتہ چل جائے۔ تینوں دوست جنگل کے گہرے حصے کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ جنگل کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا۔ درختوں کے پتے مرجھا رہے تھے اور پرندوں کی چہچہاہٹ غائب ہو چکی تھی۔ جب وہ کالا تالاب کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تالاب واقعی سوکھ چکا تھا۔ اس کے آس پاس کی زمین خشک اور پھٹی ہوئی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر شیر سنگھ نے تالاب کے قریب جا کر زمین کو چھوا اور محسوس کیا کہ زمین میں موجود قدرتی معدنیات اور پانی کا توازن بگڑ گیا تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ تالاب کے سوکھنے سے جنگل کا ماحولیاتی نظام دھرم برہم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جانور بیمار ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر شیر سنگھ نے فوراً جنگل کے بزرگوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور کہا، ہمیں جنگل کے بیچوں بیچ ایک نئے تالاب کی کھدائی کرنی ہوگی تاکہ قدرتی توازن بحال ہو سکے۔ اگر ہم سب مل کر محنت کریں تو ہم جنگل کو دوبارہ صحت مند بنا سکتے ہیں۔ سبھی جانوروں نے ڈاکٹر شیر سنگھ کی بات مان لی۔ ہاتھیوں نے اپنی طاقتور سونڈ سے زمین کی کھدائی کی، بندروں نے پتھر ہٹائے اور سب جانوروں نے مل کر محنت کی، اور آخر کار جنگل کے بیچوں بیچ ایک نیا تالاب تیار ہو گیا۔ جب تالاب میں پانی بھرا گیا تو جنگل کا ماحول دوبارہ صحت مند ہونے لگا۔ تالاب بننے کے بعد جنگل کے جانوروں کی بیماریاں ختم ہو گئیں۔ جنگل میں ہر طرف خوشحالی ہو گئی۔ ہرنوں کی چال میں پھر سے جوش آیا، بندروں کی چھلانگیں بلند ہو گئیں اور شیروں کی دھاڑ پھر سے گونجنے لگی۔ جنگل میں خوشیاں لوٹ آئیں اور ڈاکٹر شیر سنگھ کی عقل مندی اور محنت نے جنگل کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیا۔